السلام علیکم، میں رابعہ اور آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے سابقے اور لاحقے کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ سابقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں کسی لفظ سے پہلے علامت لگائیں تو اس کے معنی میں کچھ اضافہ یا تبدیلی پیدا ہو جائے، جیسے واقف سے پہلے نہ لگا کر ناواقف بنا لیں۔ ناواقف میں اصل لفظ واقف ہے اور نہ اصل لفظ سے پہلے لگایا گیا ہے، اس لیے سابقہ ہے۔ تو آئیے سابقے کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ علامت ہے ان اور اس سے نئے لفظ بنیں گے ان پڑھ، ان گنت، انمول، انجان۔ با اور اس سے نئے لفظ بنیں گے با ادب، با اصول، با اثر، با قاعدہ۔ علامت ہے بد اور اس سے لفظ بنیں گے بد مزاج، بدگمان، بدبخت، بد چلن۔ علامت یا سابقہ ہے خوش، اس سے لفظ بنیں گے خوش نصیب، خوشحال، خوش قسمت۔ سابقہ ہے تنگ، نئے لفظ بنیں گے تنگ نظر، تنگ ظرف، تنگ دل۔ سابقہ یا علامت ہے در اور اس سے نئے لفظ بنیں گے درکار، درکنار، درگزر۔ اسی طرح اگر کوئی علامت لفظ کے آخر میں لگا دی جائے تو وہ لاحقہ کہلاتی ہے، جیسے دولت کے آخر میں مند لگا کر دولت مند بنا لیں۔ دولت مند میں دولت اصل لفظ ہے اور مند آخر میں لگایا گیا ہے، اس لیے لاحقہ ہے۔ اب ہم کچھ لاحقوں کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ لاحقہ ہے خانہ اور نئے لفظ بنیں گے بت خانہ، ڈاک خانہ، کتب خانہ۔ دانی، نئے لفظ بنیں گے صابن دانی، نمک دانی، مچھردانی۔ علامت ہے گار، نئے لفظ بنیں گے پرہیزگار، مددگار، سازگار۔ باز، لاحقہ ہے باز، دغا باز، کبوتر باز، جاں باز۔ لاحقہ یا علامت ہے آباد، لفظ بنیں گے اکبر آباد، ناظم آباد، وزیر آباد۔ علامت یا لاحقہ ہے نواز اور نئے لفظ بنیں گے مہمان نواز، بندہ نواز، دل نواز۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی سابقے اور لاحقے کے بارے میں۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔